دوستان محترم، آج کی اس نشست میں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ چند ضروری مسئلے میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ ان باتوں کو لے کر بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ روزہ باقی ہے یا ٹوٹ گیا، پھر ان کا رابطہ کسی صحیح عالم سے ہو نہیں پاتا، دینی کتابوں کا مطالعہ ہوتا نہیں ہے، اس سے وہ زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں رمضان کریم کا روزہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے، اور جو اس ماہ کریم کے روزے کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی سخت مجبوری یا مرض کے چھوڑ دے، اگرچہ پھر زندگی بھر وہ روزہ رکھتا رہے، وہ قضا تو اس کی ہو جائیں گی، لیکن جو لطف، جو ثواب، جو اجر اور جو لذت رمضان کے مہینے کی ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوں گی۔ اس کے پہلے ہم نے روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے اس پر چند مسئلے وائس میں نے عرض کیے تھے۔ آج کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزے دار کے معدے میں، یعنی پیٹ کے اندر جو معدہ ہوتا ہے، وہاں تک یا دماغ تک کوئی چیز منفس کے ذریعے پہنچی، منفس کہتے ہیں منہ کو، ناک کے دو نتنوں کو، کان کے دو سوراخوں کو اور مرد کے پچھلے مقام کو، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جو چیز مسام کے ذریعے باڈی میں پہنچی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسام کہتے ہیں ہمارے بدن پہ جو روئیں ہوتے ہیں، ان میں روؤں کے نیچے باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں۔ جب آپ غسل کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، تو کچھ پانی جو ہے باڈی میں جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے معدے یا دماغ تک نہیں پہنچتا ہے۔ اسی طرح آپ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو حلق میں مزہ محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ مسام ہے، وہ معدے تک یا دماغ تک نہیں جاتا ہے، اس لیے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں۔ مسام کے ذریعے جو چیز باڈی میں پہنچیں گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کوئی نس میں انجیکشن لگائے یا گوشت میں لگائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ وہ معدے تک یا دماغ تک نہیں پہنچتا ہے۔ جیسے کسی نے ناف پر دوا ڈالی، بہت سے لوگ ناف درد میں دوا ڈالتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ وہ معدے میں نہیں پہنچتی ہے۔ اب اور چند ضروری مسائل میں اس سلسلے میں عرض کروں۔ اب جیسے مرد نے اپنے آلۂ تناسل میں پیشاب کے مقام پر تیل ٹپکایا یا تیل ڈالا، اگرچہ وہ مثانے تک پہنچ گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ وہ مسام ہے، منفذ نہیں ہے۔ ہاں، عورت نے اگر اپنی شرمگاہ میں پانی یا تیل یا کوئی چیز ڈالی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حقہ، سگریٹ، چرس، گانجا، جو بھی آج کل نشے ملتے ہیں، جو منہ میں رکھ کر تھوک دیے جاتے ہیں یا صرف اس کا دھواں اڑایا جاتا ہے، وہ حلق میں نہیں پہنچتا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ اس کے جو باریک باریک اجزاء ہوتے ہیں وہ حلق میں ضرور جاتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی تھوک نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ مارکیٹ میں ہیں، روزے کی حالت میں ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں خرید لوں، کھانے کی چیز ہے، بعد میں یہ پھیکی نکل جائے یا اس کا ذائقہ نہ ہو، نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں چکھنے کی اجازت ہے۔ چکھنے کا معنی یہ ہے کہ زبان پہ رکھا، مزہ معلوم ہوا، فوراً تھوک دیا، اس کا کوئی بھی باریک سا حصہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ چکھنے کا معنی یہ نہیں کہ لقمہ دو لقمہ دو لقمہ کھا لیا، اسے تو پورا روزہ ہی چلا گیا۔ اسی طرح جو عورت دودھ پلاتی ہے اور اس کا بچہ کھانا بھی کھاتا ہو، کھانا نہ کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا، تو اور وہ روٹی چبا نہیں سکتا ہے، تو عورت اپنے منہ میں روٹی چبا کے بچے کو دے سکتی ہے، لیکن یہ احتیاط رہے کہ اس کا کوئی جز حلق میں نہیں جانا چاہیے۔ تو ایسا کرنے سے عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ میں نے اس کے پہلے بتایا تھا کہ بات کرتے وقت تھوک جمع ہوتا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، تھوک ہتیلی پہ نکالا اور پھر اسے پی لیا ہتیلی پہ نکال کر، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور خون حلق سے نیچے اترا، دانت سے مسوڑوں سے خون نکل کر حلق کے نیچے پہنچا، خون تھوک سے زیادہ تھا یا برابر تھا یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کم تھا اور مزہ بھی نہیں محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا
تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹنے میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ تو صرف روزے کے بدلے روزہ ہی رکھنا ہے، اور ایک مرتبہ روزے کے بدلے آپ کو 60 کفارے کے روزے رکھنے ہیں۔ اس لیے رمضان کا روزہ خدا را معمولی باتوں پر مت چھوڑیے۔ کیا حماقت ہے کہ ہمارے یہاں اچھا ہٹا کٹا بچہ، ذرا سا بخار نہیں آیا، ذرا سی طبیعت خراب نہیں ہوئی کہ روزہ مت رکھ بیٹا، یعنی بیمار کی بھلائی اس میں سمجھی جاتی ہے کہ اسے روزہ نہ رکھنے دیا جائے، جبکہ روزے سے صحت حاصل ہوتی ہے، شفا حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان کو اللہ اور رسول کی باتوں پہ اتنا تو اعتماد رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے کہنے سے کھانے میں پرہیز کرتے ہو، پینے میں پرہیز کرتے ہو، اور اللہ اور رسول کی باتیں سن کر تمہیں اللہ اور رسول کی باتیں معلوم کر کے تم عمل نہیں کر سکتے، خدا و رسول کی باتوں پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ کیا حماقت ہے کہ بیمار کو روزہ نہ رکھنے میں شفا سمجھی جاتی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ روزہ رکھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو بعض صورتوں میں رمضان کے جب روزے ٹوٹ جاتے ہیں تو روزے کے بدلے صرف روزہ ہے، اور بعض صورتوں میں آپ کو 61 روزے، یہ جو چھوٹا وہ ایک، اور کفارے کے 60، اور کنٹینیو روزہ رکھتا رہا 60 روزے کفارے کے، بیچ میں ناغا کیا تو پھر سے 60 رکھنے پڑیں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا ایک مسکین کو 60 دنوں تک 2 وقت کھانا کھلائے۔ اتنا سخت حکم ہے، لہٰذا روزہ ہرگز ہرگز نہ چھوڑیے۔ اس بات کا اچھے سے ذہن میں رکھیے، جب آپ پاخانہ کر رہے ہوں تو پاخانے کے مقام پہ زور دے کر جو لالی باہر آتی ہے تو اس میں بھی بہت احتیاط برتنا چاہیے کہ اس کو تر کرنے سے، بھگانے سے، زیادہ پانی استعمال کرنے سے جب وہ اپنے مقام پہ لوٹتا ہے تو پانی جو ہے معدے میں پہنچتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کو اچھے سے آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ اور کلی کرتے وقت وضو میں یا غسل میں اگر مبالغے کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ دماغ پہ پانی چڑھ گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کو اچھے سے ذہن میں رکھ لیں۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو رنگین ڈورے ہوتے ہیں یہ ان کے تعلق سے، آنسو منہ میں چلا گیا یا پسینہ چلا گیا، قطرہ دو قطرہ ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا، یعنی منی نکل گئی، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قے کے تعلق سے میں نے بتایا کہ قے اگر اپنے آپ ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جان بوجھ کر کیا اور منہ بھر کے ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزوں رمضان کریم کے روزوں کو چھوڑنے کے متعلق بہت سخت وعیدیں حدیث پاک میں آئی ہیں۔ یہ میں نے چند مسئلے عرض کیے ہیں، یہ تمام کے تمام مسائل نہیں ہیں۔ جب جب ضرورت پڑیں گی انشاءاللہ تعالی میں اس تعلق سے مسائل بھیجتا رہوں گا۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کریم کے روزوں کو پورا کریں، اپنے بچوں کو روزے رکھوائیں، رمضان کی نعمتوں سے، برکتوں سے مستفیض ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ اس عظیم مہینے کو پا کر بھی جو اپنی بخشش کروانے سے، مغفرت کروانے سے محروم رہا، تو اللہ ہی خیر فرمائے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی تباہی و بربادی کے لیے دعا کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا ہے۔ جب یہ مقدس مہینہ اللہ کا مہمان بن کر ہمارے بیچ تشریف لایا ہے تو خدا را اس کے رحمت کے دریا میں غوطہ لگائیے، نہائیے، اور اپنے گناہوں سے پاکی حاصل کیجیے، اور عزم مصمم کیجیے کہ جس طرح رمضان کریم میں نے اللہ کو راضی کیا ہے عبادتوں کے ذریعے، یہ معمول میرا سال بھر رہے گا۔ چینل سے جڑے رہیے، دوست احباب کو جوڑیے، ضروری اور اہم مسائل میں وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا۔ اور میری گزارش ہے کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو 11 سال کے عرصے سے ممبئی میں دین و سنیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اس تنظیم کی رمضان کریم میں آپ زکوٰۃ سے، صدقات سے، فطرے سے، فدیے سے و دیگر عطیات سے مدد کریں، تاکہ آپ کی مالی مدد سے ہم دینی کام کو بڑے پیمانے پر کر سکیں، ہماری خانقاہ کھل جائے، ادارہ کھل جائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کام بڑے پیمانے پہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔